خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خانواد اشرفیہ زندہ باد، خانواد اشرفیہ غازی ملت غازی ملت زندہ باد، غازی ملت زندہ باد، رئیس التحریر حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب خانواد اشرفیہ شہزادہ مخدوم سمنانی نعرے تکبیر نعرے رسالت غوث کا دامن خواجہ کا دامن خواجہ کا دامن نعرے تکبیر نعرے رسالت اب بغیر کسی تاخیر کے گلپوشی کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے غازی ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمیہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے۔ ان کے بعد حضرت جیلانی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ حضرت سید مہدی میاں صاحب کی قبلہ کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے۔ حضرت مفتی شمس الدعا صاحب قبلہ اور حضرت قبلہ نورانی بابا کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے۔ مجاہد دورہ حضرت قاسم میاں کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے۔ حضرت عربی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ حضرت خالد میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ خانواد اشرفیہ کے اسٹیج پر رونق افروز سادات کرام کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شیر ہندوستان شیر ہندوستان صوفی طریقت خانواد اشرفیہ خانواد اشرفیہ خانواد چشتیہ خانواد چشتیہ غازی ملت غازی ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہاں مانگ لے تو ملے گا سب یہاں مانگ لے تو ملے گا سب یہ دیار آل رسول ہے یہاں مانگ لے تو ملے گا سب یہ دیار آل رسول ہے کہ ہر ایک گدا کو نوازنا یہ نبی کے گھر کا اصول ہے آئینہ 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 ایک طرف ایک ہنسی ایک طرف آئینہ ایک طرف ایک ہنسی ایک طرف آئینہ اور آئینہ عشق کا پہلا زینہ بنا آئینہ ٹوٹ کر جب گرا دو طرف آئینہ ٹوٹ کر جب گرا دو طرف ایک کعبہ بنا ایک مدینہ بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئینہ 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 جب کہ طوفان کشتی ڈبونے چلا تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ جب کہ طوفان کا
ڈوبوں نے کملی سے چڑھنے والوں جب کی طوفان کشتی ڈوبونے چلا جب میں بڑی بادواں کالی کملی بھور میں بڑی بادواں ان کا نالین میرا سفینہ بنا حرم کر چکو حاجیوں اب طواف حرم کر چکو حاجیوں اب طواف حرم کر چکو تو دیر کیا ہے چلو سوئے طیبہ چلو دید کعبہ بھی ہو دید طیبہ بھی ہو کر تو ذکر محمد ہمادم گزر جائیں گی سب بلا دھیرے دھیرے گزر جائیں گی سب بلا دھیرے دھیرے اور غازی ملت کی طرف سے سنو نجدیوں کی جو کھاؤ گے روٹی سنو نجدیوں کی نجدیوں کی جو کھاؤ گے روٹی بگڑ جائے گا ہاضمہ دھیرے دھیرے بگڑ جائے گا ہاضمہ دھیرے دھیرے چلو شاید. اب میں حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ کرسی خطابت پر تشریف لائیں. گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ زمانے سے یہ دیکھتا ہے زمانہ نظر بچے بچے میں پیدا ہی ہوتے وہی شان پاک علی آ رہی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت غازی ملت غازی ملت خانواد اشرفیہ خانواد اشرفیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علماء ملت اسلامیہ، سادات کرام، میری دینی ماں بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، یہ آپ کا جوش و خروش، یہ غریبوں کا جمع ہو جانا، نہ کسی سنگٹھن کے مادھیم سے ہوا ہے اور نہ راج پریوہن کی ہمدردی سے ہوا ہے. آپ کے لیے فری بسز نہیں تھی اور ایک ایک آدمی 20-20 روپے میں نہیں آیا. یہ تو اور بھی لوگ جمع کر لیتے ہیں. الگ الگ صوبے کا، الگ الگ پردیش کا الگ الگ ریٹ ہے. یو پی پچھڑا ہوا ہے، وہاں 20 روپے میں ایک آدمی مل جاتا ہے. آپ کیا ممکن ہے 50 روپے میں ایک آدمی ملتا ہو؟ لیکن وہ سیاسی جمع، وہ سبھا سیاسی ہے. راجنیتک دل ہے یا خود کے لیے کام کرنے والی کوئی جماعت ہے. لیکن گجرات میں اسلام ان لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں پھیلا جو خود کے لیے آئے تھے. یہاں اسلام اس کے ہاتھ سے پھیلا ہے جو خدا کے لیے آیا تھا. نہ خود کے لیے جینے والے کسی زمانے میں کم رہے، نہ خدا کے لیے جینے والے کم رہے. خود کے جینے کا شوق جب بگڑتا ہے، خود کے لیے، خود سے، خود کے لیے اور خود ہی سے جینے کا شوق جب بگڑتا ہے تب ابو جہل بنتا ہے، تب ابو لہب بنتا ہے. جب اس میں بدبو آتی ہے تو یزید بنتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کے لیے. تو جب جب خدا کو بھلا کر کسی نے خود کو پجوانا چاہا، تب تب فاطمہ کے خاندان سے ایک بچہ اٹھا اور اس نے خدا کو پہچانوانا شروع کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سلسلہ اگر کربلا میں سنا ہے تو بڑے خوش نصیب ہو کہ دیکھنے کو بھی مل جائے. حق و باطل کو سننا اور ہے اور دیکھنے کا موقع پانا اور ہے. اسی لیے یہ رجب شریف کا مہینہ ہے. ابھی
ختم تو نہیں ہوا؟ اسی لیے میں نے ایسی آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس رجب کے مہینے سے ہمارا دو عجب تعلق، ماہ رجب اور تعلق عجب۔ ایک تو یہ، سبحان اللہ، ابھی تک تو میں اردو میں بول رہا تھا، لیجیے عربی بھی آ گئی اور پیچھے فارسی بھی آ رہی ہے۔ مفتی سید شمس الدہا اور جناب محمد احمد خطیبی صاحب اور خالد انور حضور فقیر ملت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گجراتیوں نے سیدوں کو جمع کر لیا۔ پیر طریقت حضرت سید محمد نورانی بابا، سید محمد جیلانی، سید محمد عربی، سید مولانا محمد قاسم، سید محمد صغیر اشرف، سید محمد مہدی میاں، سید ہے، وہ سب جید۔ ایک سید کربلا میں آ جائے تو داستان بن جائے، اتنے سید جہاں ہوں، گجرات کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں کھڑے ہو کے نعرہ لگا، تم کھڑے ہو جاؤ۔ نعرہ لگاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، جو کھڑا ہوتا ہے وہی آگے جا کے بڑا ہوتا ہے۔ میں کالپی شریف سے آ رہا ہوں۔ یہ کانپور اور جھانسی کے بیچ میں جالون ضلع کے اندر ایک ایسا شہر ہے جو مدینۃ الاولیاء ہے۔ یہاں مراحہ مطہرہ میں جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہوئے تھے سیدنا علیہ رسول سے، مفتی اعظم جہاں مرید ہوئے ہیں حضرت نوری میاں سے، بتائیے کتنے بہترین لوگ ہیں۔ یعنی واقعی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ماننا ہی پڑے گا۔ استاد تو کسی کو بنایا مگر پیر سید بنایا۔ عشق ہو تو ایسا ہو، سمجھداری ہو تو ایسا ہو، اسی سمجھداری نے تو تاجداری عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مراحہ مطہرہ، مراحہ شریف میں سیدنا حمزہ وہیں ہے، سیدنا برکت اللہ وہیں ہے، حضرت سید برکت اللہ، سید آل محمد، سرکار سید علی احمد، سرکار سید حمزہ، سرکار سید آل رسول، حضرت سید آل اولاد رسول، یہ سب وہاں، اور ان کے پیر کالپی شریف میں حضرت سید فضل اللہ۔ کالپی شریف میں مزار میں حاضری دے کے آ رہا ہوں۔ اب بتائیے کالپی شریف سے 3 بجے رات کو میں چلا ہوں، 3 بجے رات کو کار میں بیٹھ کر کے، اور یو پی کی سڑک، چل نہ سکے کوئی بے دھڑک، چاہے کار ہو یا ٹرک۔ وہاں سے میں چل کر کے کانپور ہوتا ہوا لکھنؤ آیا، سو نہیں سکا، بیٹھے بیٹھے سوتا کون ہے؟ سوائے مکھی مار کے کون سو سکتا ہے بیٹھا بیٹھا؟ پھر میں ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا۔ اب وہاں میں دلی آیا، 3 گھنٹہ ہاتھ میں سوا، لیکن سوچا کہ اگر میں سو گیا، آنکھ نہ کھلی تو احمد آباد کیسے پہنچوں گا؟ جاگتا رہا میں تقریباً 8:30 بجے احمد آباد، 3.5 گھنٹہ آپ کی مہربان سڑک نے کدایا، اور یہاں میں تھکا مانگا، نہ رات کا سویا ہوں، نہ دن کا سویا ہوں، اور نہ ابھی تک سو پایا ہوں۔ یہ ہم 36ویں گھنٹے میں داخل ہو گئے ہیں، جاگتے جاگتے ٹوٹے پھوٹے آئے۔ لیکن کسی بشر کا ٹوٹ پھوٹ جانا اور ہے، اس پر جس کی نظر ہے وہ کہاں ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اس لیے آج تقریر جم کر ہوگی۔
خاندان ٹوٹ سکتا ہے مگر اس کی روح کو توڑا نہیں جا سکتا. آج جم کر اس لیے بھی تقریر ضروری ہے تاکہ یزیدیوں کو پتہ چل جائے کہ حسین کا گھر ویران نہیں ہے, آج بھی ان میں موجود ہے. جس خاندان کی جڑوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہو, جس کی عمارت کے نیچے اہل بیت کی ہڈیاں ہوں, اس کو آج کا کوئی بھی یزید ہلا نہیں سکتا. اسے رسول اللہ کی دعائیں ملی ہیں. وہ صدیقین, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی کی تمناؤں کی تکمیل کا نام کربلا ہے. حیدر کرار کی ذوالفقار کی دھار کا نام کربلا ہے. وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کل بھی کلمہ پڑھنے والوں نے سیدوں کو ستایا, آج بھی کلمہ پڑھنے والے سیدوں کو ستا رہے ہیں. کل فاطمہ کے لال نے انہیں بے نقاب کیا تھا, آج فاطمہ کا لال انہیں بے نقاب کر رہا ہے. اب آئیے اپنے دلوں کو اور دل کے رشتے کو جوڑیے اس مدینے والے آقا و مولا سے. یہ ماہ رجب کرم کے اعتبار سے بہت عجب, اس میں اس ماہ رجب میں معراج رسول بھی, اس ماہ رجب میں معراج رسول بھی اور عرس عطائے رسول بھی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ذکر کیا جا رہا ہے رسول کی معراج, سفر رسول, سیر رسول بیان کیا جا رہا تھا, لیکن شروع کیا اللہ نے اپنی ذات. پاک ہے وہ ذات, سبحان اللہ, پاک ہے وہ ذات. اے خدا تو نے اپنی ذات سے کلام کی ابتدا کیوں فرمایا؟ کیوں نہیں کہہ دیا رسول نے سفر کیا؟ کیوں نہیں کہہ دیا گیا کہ راتوں رات رسول آئے؟ رسول نے سیر فرمایا. سبحان اللہ, اپنی ذات کو ذکر سفر سے پہلے پیش کرنے میں حکمت کیا. اللہ علیہ الغیب ہے, اسے معلوم ہے کہ کتنا ہی بڑا کوئی مولوی کیوں نہ ہو جائے, کل ہوگے کی منہ سے کافیوں سے ہم ساتھ نہیں رکھتا. وہ سب ناپنے تولنے لگے گا, پورے برہمانڈ کا نقشہ ناپے گا کہ زمین میں کیسے رسول تو بشر ہیں, آدمی ہیں, اور آدمی کو جیوت رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے. بغیر آکسیجن کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تو 200 میل تک تو اوپر ہوا ہے, اس کے اوپر تو ہوا ہے نہیں جس کی جانکاری کے لیے ہم نے اسپوتنک بنایا تھا کہ کیا ہے وہ پتہ لگنا چاہیے. تو 200 میل تک تو اوپر ہوا ہے. پھر یہ رسول 200 میل کے اوپر جب گئے تو وداؤٹ آکسیجن ہو گئے. تو جب آکسیجن ہی نہیں مل رہا ہے تو ریسپریشن کیسے ہوا, اور جب ریسپریشن نہیں ہوا تو ان کی بشریت زندہ کیسے رہے گی؟ یہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ آسمان اتنا موٹا موٹا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا, جس میں گھسا نہیں جا سکتا. یہ ایک آدمی کیسے گھس سکتا ہے؟ اور پھر ایک ایسا عالم ہے جس میں تنی ٹھنڈک ہے کہ کوئی گزرے تو برف ہو جائے. پھر ایک عالم ایسا ہے جو اتنا گرم ہے کہ کوئی چلا جائے تو پگھل جائے, سونا پگھل جائے, لوہا پگھل جائے. آدمی کیسے بچے گا؟ عقل نہیں مانتی کہ ایک بشر وہاں سے یہاں تک جا سکتا ہے. ایک مخلوق کیسے جا سکتا ہے جب اتنی مخلوقیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں؟ عالم حرارت رکاوٹ ہے, عالم برودت رکاوٹ ہے, آکسیجن کی کمی رکاوٹ ہے, زندگی کے تقاضے رکاوٹ ہے, بشریت کی محتاجی رکاوٹ ہے. یہ ساری رکاوٹوں کو دور نہیں کیا جا سکتا. اللہ عالم الغیب ہے, اس کو دماغ کا یہ فطور معلوم ہے. اسی لیے اس نے کہا میرے محبوب پہ انگلی مت اٹھانا, یہ میرا حبیب ہے. حبیب, اس کے سفر پر اعتراض نہ کرنا. پہلے یہ نہ دیکھ کہ جا کون رہا ہے, یہ دیکھ لے کون جا رہا ہے. پاک ہے وہ ذات.
दी नेचर, मैं ही इस पूरी सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरी ही ये रचना है। मैंने जिस आसमान को शक्ति दिया है उसकी हिम्मत है मैं ले जाऊं और रुकावट बन जाए। मैंने जिसे ठंडक दिया है उसकी हिम्मत है मैं ले जाऊं और रुकावट बन जाए। मालूम हुआ जिसे खुदा ले जाता है न जमीन रोक सकती है न आसमान रोक सकता है, तो जिस अली को रसूल ने बुलंद किया है न बेईमान रोक सकता है न बेईमान रोक सकता है। नारे तकबीर, पाक है वो जात, पवित्र है वो जात जो ले गई अपने बंदे। मगर मैं कहता हूं यहाँ पर हजरत शमसुल उलमा एक बहुत भारी शख्सियत मुफ्ती गुलाम मुज्तबा शरफी दारुल उलूम दीवान शाह भिवंडी रोडक अफरोज है। ही इज ए इस्लामिक अथॉरिटी। आज जो भी मुंह लग रहे हैं वो सब इनके शागिर्द हैं। जो लोग भी बेजा अख्तर शुमारियों में रात भर मसरूफ हैं, क्या कहने सुभान अल्लाह, रात भर तारे गिनते रहते हैं। ऐसे कितने तारों को इन्होंने अपने क्लास से निकाला है। अथॉरिटी है शमसुल उलमा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुज्तबा, मुफ्ती सैयद शमसुद्दोहा, ये वो भी प्रिंसिपल, उनका भी एक्सपीरियंस है चश्मे रहमत गाजीपुर में, उनकी मुसलसल खिदमत हैं। ये तो ब्लैक बर्न वालों ने मदरसे से निकाल कर ऐसा चाहा था कि ब्लैक करें, मगर ये उनकी सियादत थी कि ब्लैक को बर्न कर दिया, ब्लैक ही बर्न। अथॉरिटी बैठे हैं। मैं जुरत करूंगा सुबहान अल्लज़ी असरा, एक एक हर्फ पर ईमान। खुदा ने अपनी जात को पेश करके अपनी कुदरत कामिला को रख करके बंदों को एतराज से रोका है। मंजूर है, कबूल दिल से। ये न देखो कि जाने वाला कौन है, ये देखो कि ले जाने वाला कौन। मंजूर है, लेकिन हाशमी कहता ना, ले जाने वाले को भी मैं देखूंगा और जाने वाले को भी देखूंगा, क्योंकि ले जाने वाले में अगर ले जाने की ताकत है तो ये भी जरूरी है कि जाने वाले में जाने की सलाहियत हो। हम आपको एग्जाम्पल दे दें, उदाहरण से आपकी उदा का हरण कर ले, आपकी उदाहरण हो जाए। मिसाल सुन लो, देखो मान लो मोहम्मद अली किले ने एक पत्थर उठाया, ऊपर फेंका, कितना ऊपर जाएगा? किंग कॉन्ग ने, तारा सिंह ने लिया एक पत्थर ऊपर फेंका, मतलब फुल ताकत से फेंका ऊपर, चलो 100 यार्ड 200 यार्ड ऊपर जितना भी जाए। वही दारा सिंह जितनी ताकत से पत्थर को फेंका ऊपर गया, वही दारा सिंह को तुम पतंग की एक हल्के कागज का छोटा सा टुकड़ा दो, कागज का छोटा सा टुकड़ा दे दो और कहो उसी ताकत से इसे भी फेंक, तो वो कागज का टुकड़ा उंगली में रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि ले जाने वाले में ले जाने की तो ताकत है, मगर जाने वाले में सलाहियत नहीं है, सलाहियत नहीं है। इसीलिए हाशमी ऐलान करता है कि खुदा को ले जाने की कुदरत है तो मुस्तफा में जाने की सलाहियत है। अब एक बात बहुत अहम है, उस पर आप अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए कि मेरा रसूल गया है मक्के से, मक्का से लामकान। हमारे पैगंबर गए हैं मकान से लामकान। अपने मकान से हकीकत में वो मकान जो उर्फ में मकान है और वो जो अकली तौर पर मकान है, लामका के सिवा सब मकान है।
اللہ مکہ تک گئے نبی، قرب خاص میں پہنچے نبی، نکٹتم ہوئے نبی، ڈیئرسٹ تھے اب نیئرسٹ ہو گئے نبی. He was dearest, but at the moment he became nearest. لیکن وہ سفر جو مقام سے لامقام تک ہو، اسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہنا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس آیت کریمہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کی بات کیوں کی، جبکہ دوسرے مقامات میں دنا پتہ اللہ پتہ وقوسین او ادنا کی منزل بھی ہے. او ادنا تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر لامکان تک گئے، مگر رب نے جب سیر مصطفیٰ بیان فرمایا تو مسجد حرام یعنی کعبے سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک کیوں؟ اس میں حکمت کیا؟ دیکھو یہ سانسرود ہے نا، ایک آپ دیکھو سانسرود میں ایک بچہ پیدا ہوا، مثال سمجھو پہلے سانسرود ہی میں دماغ کو رکھنا، اور وہ بچہ یہیں بچپنا اس کا گزرا، سانسرود میں جوان ہوا، سانسرود میں اس کی شادی ہوئی، سانسرود سے ایک مرتبہ وہ احمد آباد گیا. یہ سب جانتے کہ ایک ہی بار احمد آباد گیا تھا اپنے چاچا کے ساتھ، اور اس کے بعد جو آیا تو سانسرود کے باہر کبھی نہیں گیا. ایک دن وہ جوانی کی حالت میں اٹھایا سانسرود والا، میں راتوں رات جرمنی گیا، بمبئی ہوتے ہوئے جرمنی. اب سانسرود میں کوئی جرمنی کا ہی نہیں، کچھ ملیں گے بھی تو یونائٹڈ کنگڈم کے ملیں گے. اب یہ گیا تھا جرمنی کی نہیں گیا تھا، امتحان کیسے لیا جائے؟ اب جرمنی کے بارے میں جب مجھ کو کچھ پتہ ہی نہیں تو پوچھوں کیا؟ انگلینڈ کا تھا تو میں پوچھتا، بلیک بینک میں روڈ سب برابر ہی ہے، لیول ہی میں تو ہے. یہی تو بڑا مشکل ہے، صحیح لوگ پہلے ہی سے سمجھ جاتے، ابھی مضمون میرے پیٹ میں ہے ان کی پلیٹ میں آ گیا. بابا یہ مصیبت ہے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں سب کو لے کے چلوں. حضرت شیخ طریقہ جیلانی میاں صاحب وجد میں اس لیے آ گئے کہ وہ میرا نشانہ ہی نہیں شکار دیکھ لیا. کیا زبردست کام ہو رہا ہے گجرات میں. ایک کچھوچا سے سید لانا کتنا مشکل ہو رہا تھا، قافلے کا قافلہ آ گیا. یہ ہے روحانیت کا انقلاب، یہ ہے روحانی اینڈ اسپریچول کانٹیکٹ among the Muslim people. تو بات چل رہی ہے میاں. اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں بمبئی تک گیا راتوں رات، تو تعجب کی بات تو وہی ہے کہ جو ساری زندگی میں ایک مرتبہ چاچا کے ساتھ احمد آباد گیا ہو، وہ بمبئی کی بات کیسے بول رہا؟ لیکن جب اس نے کہا میں بمبئی گیا، جرمنی نہیں کہا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں جرمنی بولوں گا تو سانسرود والے ہنسیں گے، مانے گا کوئی نہیں، کیونکہ جرمنی کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ بون کدھر ہے، فرنکفرٹ کدھر ہے. نہیں معلوم تو پوچھیں گے نہیں سمجھیں گے، نہیں مانیں گے تو بات ایسے رہے گی، مذاق بن جائے گی. تو کہا گیا میں بمبئی گیا. اب لوگ جانتے تھے چاچا کے ساتھ خالی احمد آباد گیا، بمبئی تو یہ کبھی گیا ہی نہیں ہے، رات ہی رات گیا اور آیا. اب جو کھڑے ہوئے گئے بمبئی میں جاننے سانسرود کے درجنوں لوگ ہیں جو بمبئی آئے گئے، سینکڑوں ہیں جو بمبئی آئے گئے ہیں. کہنا اچھا بچہ تو میرے سامنے پیدا ہوا، کبھی سانسرود کے باہر نہیں گیا، اور تو نے بمبئی کا منہ نہیں دیکھا. اچھا یہ بتائیے کہ تاج محل ہوٹل کہاں؟ گیٹ آف انڈیا گئی تو. اچھا گیٹ آف انڈیا میں کئی دروازے ہیں؟ دروازہ ایک بھی نہیں ہے. ہاں برابر بولا. اچھا یہ بولا کرافٹ مارکیٹ میں کتنے ہندو ہیں؟ ادھر ہندو کا
اچھا یہ بتا دو چونی مسجد جو ہے وہ مولانا شوکت علی روڈ کے کدھر ہے؟ مولانا شوکت علی روڈ کی طرف نہیں ہے، سانگلی اسٹریٹ کی طرف ہے۔ واقعی یار یہ تو کبھی بمبئی نہیں گیا تھا۔ بمبئی کے بارے میں سوالات۔ پھر ادھر سے کوئی اور کھڑا ہو گیا، ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ کہ بمبئی میں جو تم گئے تھے تو مدن پورے میں جو مسجد ہے اس کے گنبد کا کلر کیسا ہے؟ اب گنبد کا کلر بتا رہے ہیں۔ اچھا تم اسے مسجد میں گئے تھے، سنی بڑی مسجد میں؟ کہاں سنی بڑی مسجد میں گئے تھے تو یہ بتاؤ کہ کھمبے کتنے؟ تو بمبئی کے بارے میں تیرے پاس نالج ہے تو تو نے سانسروت کے اس بچے کا امتحان لے لیا، وہ جرمنی بولتا تو کیا پوچھتا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر میرے رسول کے سیر کا ذکر میں نے لامکاں تک کر دیا تو یہ ابو جہل لامکاں کو جانتا کہاں ہے؟ ابو لہب جانتا کہاں ہے؟ ادوا شیبہ جانتا کہاں ہے؟ اور جانتا نہیں تو پوچھے گا کیسے؟ اسی لیے مسجد اقصیٰ کہو، کیونکہ مسجد اقصیٰ کو کافروں نے دیکھا، ان کی جانکاری ہے، اسی لیے کافروں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اگر راتوں رات تم مسجد اقصیٰ گئے ہو تو بتاؤ اس میں ستون کتنے ہیں، اس کی محرابیں کتنی ہے؟ ادھر سوال پہ سوال ہو رہا ہے، ادھر پیغمبر کا جواب پہ جواب ہو رہا ہے۔ جب رسول کا جواب کافروں کے علم کے مطابق پورا اترا وہ حیرت میں پڑ گئے اور اس میں رات کو معجزہ ماننے پر مجبور ہوئے، ماننے پر مجبور ہوئے۔ تو پتا چلا کہ مسجد حرام سے سفر جو شروع ہوا وہ مسجد اقصیٰ پر ختم نہیں ہوا۔ یہ حد سفر کا نام نہیں، یہ کافروں کی حد معلومات کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ورنہ صدیق اکبر سے تو انہوں نے سب کہہ دیا تھا، کیوں ایسے گیا ایسے گیا ویسے گیا علامہ کہاں سے گیا۔ عجیب معاملہ ہے، جب معراج کرانے کا ارادہ رب نے فرمایا تو پہلے رسول کو سلا دیا، اے محبوب تم سو جاؤ، پن ڈراپ سائلنس، سلیپ سلیپ بیوٹی برائٹ ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ، محبوب سو جاؤ۔ اے اللہ سولا کیوں دیا، نیند میں کیوں؟ سنو، اگر میرا رسول بیدار رہا تو کہیں لوگ طلب کی نسبت محبوب کی طرف نہ کر دیں۔ اے رسول تم سو جاؤ تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ جبریل رب کی طلب پر آئے ہیں، محبوب آج طالب نہیں مطلوب ہے، رسول آج طالب نہیں مطلوب ہے، ان کا رب ان کا طالب ہے، ان کا رب ان کا طالب ہے۔ جس رسول کا طالب خدا، جس رسول کا طالب اللہ، اور ڈائلاگ بولے ایسا ویسا مولا، استغفر اللہ، کیوں حاجی عبداللہ؟ اب جبریل امین علیہ السلام، جاؤ جبریل جگاؤ۔ جبریل اسے کیا جگاویں جو کائنات کو جگانے آیا ہے، جاؤ بیدار کرو، اسے کیا بیدار کریں گے جو غافل ہی نہیں ہے۔ آؤ دیکھو جبریل امین علیہ السلام کروڑوں اربوں بے شمار فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ، the greatest angel in angels، سید الملائکہ، رسول ملائکہ آ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر سو رہے ہیں، جگاویں کیسے؟ تو جبریل نے اپنے ہاتھ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ پیغمبر کا بدن چھو دے یا ان کا پیر دبا کر کے انہیں جگا دے، بلکہ کھڑے کھڑے جو طریقہ اپنایا وہ یہ کہ ڈھونڈنے لگے کہ رسول کے وجود میں ان کا تلوا کہاں ہے، آخری حصہ کہاں ہے جس میں پاک کا
نچلا حصہ کہاں؟ تو پیغمبر کے تلوے پر جبریل نے اپنی پیشانی رکھ دیا، اپنی انتہا رکھ دی، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ فرشتوں کے سردار کی جہاں انتہا ہوتی ہے پیغمبر اعظم کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیشانی ٹھنڈی ٹھنڈی، پیغمبر نے آنکھ کھولی، جبریل نے پیغام سنایا اور عرض کیا، رب نے طلب فرمایا ہے، سواری کھڑی ہے، براق حاضر ہے، لگام پکڑنے کے لیے میں حاضر ہوں، حضور تشریف رکھیں۔ میں مختصر طریقے سے آپ کو لے چلوں۔ چلتے 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 وہ ہوا سے وہ پہنچے مسجد اقصی میں پہنچے، اور اس وقت سارے انبیاء جماعت بنائے ہوئے صف انبیاء کھڑی ہے۔ میرا نبی گیا تو نبیوں کی صف میں میرا نبی نہیں ہے، امامت کے مصلی پر کھڑا ہے۔ تو جس خدا نے اپنے محبوب کو نبیوں کی لائن میں نہ رکھا ہو، وہ امتیوں میں کیسے جانے دے گا؟ امتیوں جیسا کیسے ہونے دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نبیوں جیسا نہ ہو، نبی ہو کر نبیوں کی طرح نہ ہو، وہ امتیوں کی طرح ہوگا۔ میرے نبی نے امامت کیا، اور اسی امامت انبیاء نے رسول کے افضل الانبیاء ہونے کو ظاہر کیا۔ وہ افضل الانبیاء تو تھے ہی، مگر اب وہاں ظاہر بھی ہو رہا۔ تو امامت خدا نے کرا کر نبیوں پر اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنا کر افضل الانبیاء بنایا۔ یہی تصور، پاکیزہ تصور رسول اپنے سینے میں رکھے ہوئے تھے۔ جب آخری وقت میں خود نبی کو ضرورت پڑی کہ میرے بعد ہی صحابہ کی امامت کون کرے، تو صدیق اکبر کو امام الصحابہ بنا کر افضل الصحابہ ہونا ظاہر کر دیا۔ یہ عقیدے کی ایک بات آ گئی تھی صاحب، جو میں نے کہہ دیا، تاکہ اگر خارجی نہ بنو تو رافضی بھی مت بنو۔ خارجیوں سے بھی طبیعت تنگ ہے اور رافضیوں سے بھی طبیعت تنگ ہے۔ ایک ایسا مانتے ہیں کہ سنتے نہیں بنتا، اور ایک اتنا خراب بولتے ہیں کہ سنتے نہیں بنتا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرہ پہ پہنچے، اور اب ساتھ ہی ساتھ جبریل، گھر میں جبریل، ساتھ میں مسجد حرام میں جبریل، مسجد اقصی میں ساتھ میں جبریل، سفر میں جبریل، ہوا میں جبریل، فضا میں جبریل، ساتھ ہی ساتھ جبریل، افلاک سے گزرے جبریل، سدرہ پہ پہنچے تو ساتھ میں ہے جبریل۔ اور جب رسول نے ہلکا سا اشارہ کیا چلو، تو التجا کیا سرکار نے، معروضہ پیش کیا کہ بال برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، تجلی کے فروغ سے پر جل جائیں گے۔ فروغ تجلی بسودت پرم، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہاں پر حضرت شمس العلماء صاحب تجلی مطلق ہے، فروغ تجلی بسوزت پرم، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ تجلی نہیں پتا کس کی تجلی، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ معروضہ کا تعلق بھی مصطفیٰ ہی سے ہو کہ رسول جب آپ عالم بشریت میں لباس بشریت میں تھے تو میں بھی فرشتہ تھا، ساتھ چلتا رہا۔ جب عالم ملکوتیت میں آپ نے لباس ملکوتیت زیب تن کیا تو میں بھی ملک تھا، ساتھ دیتا رہا۔ مگر سدرہ کے بعد آپ لباس حقیقت میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اب آپ کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ ساتھ لے چلنا ہے تو لباس میں آؤ، ساتھ لے چلنا ہے تو لباس میں آؤ۔ تمہاری حقیقت کا تابع نظارہ کسے ہے؟ اور تو مشہور ہے
خدا کی تجلی کے فروغ سے پر جل جائیں گے. اللہ کرے یہی وہ مان لے کہ اللہ کی تجلی کے فروغ سے پر جل جائیں گے. یہ ماننے سے بھی ہمارا دو عقیدہ ثابت. پہلا عقیدہ تو یہ کہ جبریل نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا. اگر اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے. نہ جاؤ، جب میرا یہ حال ہوگا نہ تمہارا کیا حال ہوگا، میری طرح ہو نہ جاؤ. اپنی طرح نہیں سمجھا. ایک عقیدہ تو یہ کہ رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا، دوسرے اپنے کو رسول کی طرح نہیں سمجھا. اگر اپنے کو رسول کی طرح تم چل رہے، اچھا میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی چلتا ہوں مگر نہیں چلے تو اے رسول، اور کلیئر کر دوں، اے رسول میں تم کو کیسے روکوں، تم میری طرح نہیں. اب میں کیسے چلوں، میں تمہاری طرح نہیں. تو رسول کو اپنی طرح نہ سمجھنا اور اپنے کو رسول کی طرح نہ سمجھنا، یہ بریلی کا عقیدہ نہیں، جبریل کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. جو عقیدہ ہے جبریل امین کا، وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ایک بات اور کہوں گا، اب سادات کرام اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری خانقاہ اپنی آب و تاب میں ہے. حضرت یہ تو گجرات اولیاء کرام کی زمین ہے، شہیدوں کی دھرتی ہے. اب دیکھو ہندوستان میں سادات کرام یہاں آئے، کاٹھیاواڑ میں آئے، جس کو تم سوراشٹر کہتے ہو وہاں آئے، گجرات میں آئے، اب اسلام پھیلایا، مسلمان بنایا. آج مولوی لوگ کہہ رہے ہیں ہم بچا رہے ہیں. بے شک بچا رہے ہو، ہمارے باپ دادا نے بنایا نہ ہوتا تو بچاتا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتاؤ، محی الدین ثالث سید رزق اللہ کوڑینار شریف نے بنایا، مسلمان بنایا ہے. جوگی جے پال کے چکر میں سب لوگ پھنسے ہوئے تھے، سب کی ہولیا ٹائٹ تھی، سب کے ٹائر پنچر ہو رہے تھے. 4 پہیے کی گاڑی کیا 1 پہیے کی گاڑی چلنے کو تیار نہیں تھی پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں. جادوگری کا دبدبا، بلیک میجک کی طاقت، کفر و شرک کی گھنگھراہٹ، بت پرستی کی آواز، گھنٹوں کی گونج، مشرکانہ کلمات، غیر اسلامی آواز، مانوتا کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا، سسکتی ہوئی انسانیت، مرتی ہوئی مانوتا، چیختی ہوئی آدمیت، اچھلتی ہوئی لاشیں، بیوہ کا روپ، یتیم بے سہارا، سماج بے چین، آدمی بے قرار، سارب ہو گیا غریب. بچانے آیا غریب نواز، بچانے آیا غریب نواز. جشن غریب نواز زندہ باد، جشن غریب نواز زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پرتھوی راج چوہان جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے توحید کا جام پلانے والے کا نام ہے غریب نواز. اقتدار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حیدر کرار کی للکار کا نام ہے غریب نواز. پرتھوی راج جیسے ناپاک کے سامنے فاطمہ کی پاکیزہ دعاؤں کا نام ہے غریب نواز. تم کیا جانو غریب نواز کیا ہے؟ ارے اگر وہ سلام پھیر دے نواز میں تو سب کی سب ولی ہو جائے، اور بائیں طرف چہرہ کر لے تو ولی ہو جائے. پتا چلا جدھر غریب نواز کا چہرہ ہوتا ہے ولایت ادھر ہوتی ہے، بزرگی ادھر ہوتی ہے، تقویٰ ادھر ہوتا ہے. بنایا ہے مسلمان غریب نواز نے. یہ اجودھیا سے 50 میل دور پھیلے ہوئے جنگلوں میں 5 لاکھ جادوگروں کی بھیڑ، ان میں کمال پنڈت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے ہوئے جادوگر کا نام، جس کے دبدبے سے لوگ کانپ جاتے تھے، جس کے آتنک سے مانوتا طرح طرح ہو رہی تھی.
ایسے موقع پر جب کسی بھی آدمی کو وہ منتر پڑھ دیتا تھا تو کسی کو طوطا بنا لیا، کسی کو پوپٹ بنا لیا، کسی کو گدھا بنا دیا اور باندھ دیا. مجھے بتاؤ اگر ایک بچے کو وشواس ہو جائے کہ یہ منتر پڑھ کر مجھے گدھا بنا سکتا ہے، ہمت ہے اس کی کٹیا میں جانے کی، ہمت ہے اس کے مذہب کے خلاف بولنے کی، ہمت ہے اس کے ادھرم کو پرکٹ کرنے کی، ہمت ہے اس کے ککرموں کو سامنے لانے کی، کہیں مجھے گدھا نہ بنا دے. ایسے طاقتور کافروں سے جوجھنے کے لیے مدرسے سے کوئی نہیں آیا. اس کے لیے رسول پاک نے سمنان سے اپنی اولاد بھیجا. جاؤ اشرف، جاؤ اشرف سمنانی جاؤ. اور انہوں نے یہ ہندوستان کے اتہاس کا ایک سنہرا پنا ہے کہ ایک ہی دن میں مخدوم سمنانی نے 5 لاکھ جادوگروں کو ایک دن میں مسلمان بنایا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس لیے 2 جملے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں جب صرف گھنٹہ بج رہا تھا، کشمیر سے کنیا کماری تک جب کوئی اذان دینے والا نہیں تھا، جب اتر بھارت میں یہ جسے فیض آباد، بارہ بنکی، لکھنؤ، شاہجہان پور، بریلی، مراد آباد، رامپور کہہ رہے ہو، یہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا. کوئی جاٹ تھا، کوئی روہیل کھنڈ تو علاقے کا نام ہے، کوئی روہیا تھا، کوئی راجپوت، کوئی برہمن، کوئی ویشیہ، کوئی شودر، کوئی کلمہ پڑھنے والا، اذان دینے والا، نماز پڑھنے والا، سجدہ کرنے والا نہیں تھا. تو ایسے عالم میں مسلمان بنایا ہے سید سالار مسعود غازی نے. مسلمان بنایا ہے اتر بھارت میں مسعود غازی نے. ہندوستان میں راجستھان کی زمین پر قدم رکھ کے مسلمان بنایا ہے غریب نواز نے. مسلمان بنایا ہے قطب الاقطاب نے. مسلمان بنایا ہے گنج شکر نے. مسلمان بنایا ہے محبوب الہی نے. مسلمان بنایا ہے چراغ دہلوی نے. مسلمان بنایا ہے آئینہ ہند نے. مسلمان بنایا ہے مخدوم پنڈوا نے. مسلمان بنایا ہے مخدوم سمنانی نے. مسلمان بنایا ہے مخدوم شیخ سارنگ نے. مسلمان بنایا ہے مخدوم مینا نے. مسلمان بنایا ہے مخدوم صفی نے. مسلمان بنایا ہے گجرات کی دھرتی پر، مسلمان بنایا ہے اولاد غوث اعظم نے، اولاد حسن اور حسین نے، رزق اللہ محی الدین ثالث نے، قطب عالم نے. مسلمان بنایا ہے شاہ عالم نے. مسلمان بنایا ہے مولانا وجیہ الدین گجراتی نے. مسلمان بنایا ہے سادات گجرات نے. یہاں کے سیدوں نے مسلمان بنایا ہے. تو یاد رکھو، بنایا ہے غریب نواز نے، بنایا ہے اولیاء اللہ نے، مگر جب ایمان پر حملہ ہونے لگا تو اسے بچایا ہے احمد رضا نے، اسے بچایا ہے اعلیٰ حضرت نے، اسے بچایا ہے سعد اللہ فاضل نے، اسے بچایا ہے محدث اعظم نے. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بچایا ہے، بچایا ہے علامہ فضل حق خیر آبادی نے، بچایا ہے امام عبد القادر بدایونی نے، بچایا ہے امام ارشاد حسین رامپوری نے، بچایا ہے اس کو مولانا منور الدین نے، بچایا ہے مفتی صدر الدین آزردہ نے، اس کو بچایا ہے مولانا خیر الدین نے، اس کو بچایا ہے تاج الفہول نے، اس کو بچایا ہے علامہ فضل رسول نے. تو وہ ہے بنانے والے. تو غریب نواز نام ہے بنانے والے کا، مخدوم اشرف نام ہے بنانے والے کا، احمد رضا نام ہے بچانے والے کا. کوئی بھی بچانے والا بنانے والے کی طرح نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان کوئی بھی اللہ. بچانے والا بنانے والے کی طرح نہیں ہوتا. اس لیے گجرات کے مسلمانوں، نہ غریب نواز کو چھوڑو، نہ سرکار سیدنا وجیہ الدین گجراتی کو چھوڑو، نہ تم قطب عالم کو چھوڑو، نہ شیخ احمد کھتو کو چھوڑو، کسی ولی کو نہ چھوڑو. یہ بنانے والے ہیں، بنانے والے.
اور تمہارا حضرت فاضل بریلوی کو بھی مت چھوڑو، یہ بچانے والے۔ اسی لیے ہاشمی نے اعلان کر دیا، سنیوں، اشرفیوں، چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں، یہ تمام ولیوں کے غلاموں، اعلان کر دو، نہ ہم بچانے والے کو چھوڑیں گے نہ بنانے والے کو چھوڑیں گے، ہم بنانے والے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانواد اشرفیہ۔ آپ کا کرے نعرہ لگا رہے ہو، آپ نعرہ بالکل مت لگاؤ، پبلک جانتی ہے کب بولنا چاہیے، اس میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا نعرہ لگا دے گا، آپ بیٹھے نعرہ لگا رہے ہو، انگلی نہ کٹے شہیدوں کا درجہ مل جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام۔ تو ولی، ہر ولی، چاہے وہ بنگال کا ولی ہو، وہ بہار کا یا گجرات کا، وہ ولی گجرات کا نہیں ہے، ولی بنگال کا نہیں ہے، ولی کی چوچا بریلی کا نہیں ہوتا، ولی اللہ کا ہوتا، ولی اللہ کا ہوتا ہے۔ تو جنہیں بریلی کی چوچا چاہیے وہ زمین دیکھیں، جنہیں خدا کی عرفان چاہیے وہ دین دیکھیں۔ ہم دین دیکھتے ہیں، وجیہ الدین ہمارے ہیں، سرکار وجیہ الدین ہمارے ہیں، حضرت سرکار قطب عالم ہمارے ہیں، شاہ عالم ہمارے، ہر ولی ہمارا، رزق اللہ محی الدین سالی ہمارے ہیں، ہر ولی ہمارا ہے۔ اس لیے کہ ہر ولی علی نے بنایا، علی نے بنایا ہے، تو علی جسے بنا دے وہ ولی ہو جاتا ہے ولی، اور جس سے نظر پھیر لے وہ سڑی ہوئی گلی ہو جاتا ہے، سڑی ہوئی گلی۔ علی سید نہیں ہے، علی سید نہیں، تیرے باپ دادا سید ہے کیا؟ جب نبی سے نظر ہٹ جائے، جب نبی سے کسی کی نظر ہٹ جائے تو علی سمجھ میں نہیں آتے۔ جب نبی سے نظر ہٹ جائے تو علی سمجھ میں نہیں آتے، اور جب علی سے نظر ہٹ جائے تو ولی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ تو شروعات ہے، قیادرہ میں دیکھنا فائنل میچ وہی ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یہ اپنے تو بچے کیا ہیں، ہمیں جب ہم 72 تھے تب تو ڈرے نہیں، اب تو 72 لاکھ ہیں، دماغ خراب ہے، اس کی خرابی دیکھ کر کے بھی سبق نہیں لیا۔ علی سید نہیں ہے، تانا بانا مارو تم سید ہو، نحلف ڈالا نحلف ڈالا نحلف، سید ہو، اور علی نہیں ہے جن کا بیٹا سید ہو، باپ سید نہیں ہے، دماغ خراب ہے، بیٹا سید ہو باپ نہ ہو۔ حضرت فاطمہ بیٹی ہیں، بیٹی، مصطفیٰ نے بیٹے کا حکم دے دیا نسب چلانے کے سلسلے میں، اپنی اولاد چلانے میں، حکمن وہ مقام جو ایک ابن کا ہوتا ہے بنت کو عطا کیا، تو مل گیا کہ نہیں؟ ابے رسول جب بنائیں گے تو وہ بنے گا کہ نہیں؟ کافر اعظم کو بنانے پر آ جائیں تو فاروق اعظم بن جائے، معمولی تکلیف دیا تھا، ایٹھے بیٹھے رہتے تھے، کیسا جھکے جھکے ساری زندگی رہے نبی کے سامنے، بنانے پر آ گئے نبی تو بن گئے فاروق اعظم، بنا دیا اپنی بیٹی کو
شادی شدہ بیٹی کو شوہر کے اہل بیت میں شامل نہیں ہونے دیا، اپنے اہل بیت میں شامل کیا، حدیث کے ساتھ اس پر گواہی دے رہی ہے۔ چادر سب کو لے کر آؤ لا اہل بیت، اے اللہ یہی جیسے رب کچھ کہے خاندان رسول کے بارے میں بلا تاخیر فاطمہ علی حسن حسین کو لے کے بیٹھ جائے، آج تطہیر نازل ہو رسول کے گھر والوں کے لیے، تو اپنی بیویوں کو نہیں بلایا کہ تم تو پہلے ہی اہل بیت میں ہو، بلا ان کو جنہیں شامل کرنا ہے تاکہ لوگ میری نسل کو اس کی نسل سے الگ نہ کریں، میری اولاد کو اس کی اولاد سے الگ نہ کریں۔ اسی لیے حدیث پاک پڑھاتے ہو دارالعلوم میں، کیا پڑھاتے ہو؟ اگر بھول گئے ہو تو آؤ شمس العلماء سے پڑھ لو، چھوڑو ناگپور آؤ بھیونڈی، پڑھو حضرت شمس العلماء سے، چھوڑو مبارک پور آؤ کی چھوچا، ابھی کی چھوچا شریف میں سب کا رنگ دکھائی دیتا ہے، وہاں علوی رنگ بھی ہے، عباسی کلر بھی ہے، حسنی مزاج بھی ہے، حسینی طبیعت بھی ہے، بولو کون سا رنگ چاہیے؟ اب ذرا غور تو کیجئے، پڑھاتے ہو یہ بھی تمہیں نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کی اولاد اس کے صلب سے، ہر نبی کی اولاد اس کے صلب سے، یعنی اسی نبی سے چلے گی، اسی کی پیٹھ سے، اسی کی ولدیت سے، لیکن میری اولاد علی کے صلب سے۔ تو علی کو کے صلب کو مصطفیٰ نے اپنا صلب بنایا، یہ کیسا مولوی ہے، بنا رہے ہیں رسول اور بگاڑ رہا ہے یہ، تو علی کو کیا بگاڑ سکو گے؟ خدا کی قسم پوری دنیا کا علم اگر اکٹھا ہو جائے تب بھی علی کو بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ علم علی علم مصطفیٰ ہے، یہ باب العلم ہے مدینۃ العلم کا۔ تو ابلیس کا علم نبیوں کے علم کو اور ولیوں کے علم کو گمراہ نہیں کر سکا، کیونکہ ہر ولی اپنے علم کو فضل الہی کا تابع سمجھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید نہیں ہے، اچھا آپ کون ہے جو اتنے موٹے موٹے لفظ بولنے، آپ کون ہے تو کہے لائق نہیں ہے۔ بھائی پٹھان ہو تو کہ میں خاصا ہوں، میں شیخ ہوں، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں پٹیل ہوں، ہمیں کچھ کہنے لائق تو ہو۔ میں چوہان ہوں، میں سندھ ہوں، میں راجپوت ہوں، میرے باپ دادا راجپوت تھے، کچھ تو تمہیں باپ دادا کا پتا ہے، تب نہ تو گرو سے کہتے ہو کہ ہم راجپوت تھے، چوہان تھے، تب نہ کہتے ہو کہ پٹیل تھے۔ یہ تو یہ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں کہ ان کے باپ دادا کون تھے۔ تو علی کی مخالفت کرے گا کون؟ جس کا پتہ لاپتہ ہو۔ یاد رکھو تم اپنی زبانوں کو نبی کے لیے بھی محتاط رکھنا اور علی کے لیے بھی محتاط رکھنا۔ علی مصطفیٰ کے شاہکار کا نام ہے، علی ان کے محافظ وقار کا نام ہے، علی صاحب حیدر صاحب ذوالفقار کا نام ہے، علی قوت پروردگار کا نام ہے۔ تم کیا سمجھو علی کیا؟ جب یہ تو نبی کا معاملہ ہے، اشارہ کیا چلا تو جبریل امین کو نگاہ فروغ تجلی بسوزت پرم تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دیا ہے، عقل سلیم عطا کیا، تو جبریل امین کو جو اللہ نے دیا وہ عقل سلیم ہے، اور عقل سلیم کا یہ بہترین استعمال ہے، بہترین فیصلہ کیا، انصف فیصلہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ نہ مجھے جانا ہی نہیں ہے، جب جل جاؤں گا تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، عقل سلیم کا استعمال کیا ہے، درد دل تھوڑی دیا ہے۔ اختر شماریاں کہاں دی ہیں؟ سوز جگر کہاں دیا ہے؟ داغ عشق کہاں دیا ہے؟ اضطراب و بے چینی کہاں دیا ہے؟ رات رات بھر محبوب کی یاد میں جلنا پگھلنا رونا گڑ گڑانا کہاں دیا ہے؟
ہجر و فراق، درد و علم، فرقت و ہجرت، یہ کہاں فرشتوں کو دیا ہے؟ نہ وہ درد ہجرت جانے، نہ غم فراق سے واقف، نہ سوز درون سے لینا دینا۔ عقل سلیم ہے، عقل سلیم نے جو فیصلہ کیا صحیح فیصلہ تھا، اچھا کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جبریل کے بجائے اتفاق سے اگر کہیں بلال حبشی ہوتے اور رسول اشارہ کر دیتے چلو بلال چلو، تو پھر وہ عقل کی نہ مانتے اور دل کی رائے پر اشارہ مصطفیٰ پر تجلیوں میں جل جاتے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لامکاں کی سیر پر گئے۔ لامکاں کا مطلب سمجھتے بھی ہو، no place. Our beloved holy prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam went to no place. What do you mean by no place? Is it any place? According to my medical officer, he advised me for morning walk at Lumia and speeches, generally exertion and used and you became powerless, you fall, you feel weakness in your body. The morning walk is very, very, very useful and fruitful for the health. And health is the wealth. He advised me and I started morning walk and became used to morning walk. Once I was walking on footpath, a murid came to me and asked, Baba, where are you going? I replied, I am going to no place. Is it satisfactory answer for you? ایک مرید آیا پوچھ رہا حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ صبح صبح؟ میں نے کہا نہیں جگہ تک جا رہا ہوں۔ یہی تو ہمارے مسلسل علماء نے کہا کہ لامکاں تک گئے، یہی تو حضرت شیخ طریقت جیلانی میاں صاحب فرما رہے ہیں، نہیں جگہ تک گئے۔ نورانی بابا سے پوچھے کہاں تک گئے؟ لامکاں تک گئے، سبھی لامکاں کہہ رہے ہیں۔ ہمیں گھر سے چلے تو گھر بولے، بیت المقدس سے چلے بیت المقدس کا، مسجد حرام کا نام لیا، ہوا کا، فضا کا، سما کا سب نام لیے چلے جا رہے ہو، سدرۃ المنتہا پہ لامکاں۔ کہا ہاشمی میاں سمجھنے کی کوشش کرو، بات موڑ پر آ گئی ہے۔ ارے ابھی تو میں کل ٹنکاریا میں آ رہے ہو نا پوری طاقت سے، وہاں پر تم کو آنا ہے طاقت سے نہیں، پوری کثرت کے ساتھ، بہت بڑی اپار بھیڑ لے کر کے آنا ہے، کمزور بن کے آنا، تاکہ روحانی طاقت لے کر واپس جاؤ۔ وہ روحانی کیمپ ہے نا، وہ اسپریچول کیمپ ہے۔ تھیوریٹیکل اسپیچز روز ہوتی رہیں گی، مگر زندگی میں انقلاب آتا ہے پریکٹیکل سے۔ تم نے یہ تو سن لیا کہ غریب نواز کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کبھی کر کے دیکھا ہے کہ کھانے میں کیسا ہے، پینے میں کیسا ہے؟ تم یہ تو جانتے تھے کہ رات وہ کیسی گزارتے تھے، مگر کبھی کر کے گزار کر کے بھی دیکھا ہے؟ ایک ولی کا دن کیسے گزرتا ہے، ایک ولی کی رات کیسے گزرتی ہے، ولی اللہ دن اور رات کیسا گزارتے ہیں، سن تو لیا ہے لیکن کبھی کر کے دیکھا ہے؟ سن لینا تقریر ہے، اب کرنے لگنا پریکٹیکل ہے۔ تو کل پرسوں پریکٹیکل بھی ہو، تقریر بھی ہے، تھیوری وتھ پریکٹیکل۔ میں بھی بولوں گا، اب چھوڑوں گا نہیں، بہت معاف کیا ہے، اب ہمارا معاف کرنے کا کوٹا ختم ہو گیا۔ ہم کو کہتے رہتے تھے ہم نے معاف کیا، شیخ الاسلام کو تم نے کہا ہم نے معاف کیا، میرے باپ تک جب تک بات تھی میں نے معاف کیا، لیکن جب بات علی تک پہنچ گئی ہے تو خدا کی قسم دشمن علی کو ہم بھارت میں پانی بھی نہیں پینے دیں گے۔ ابھی سیدوں کے خون میں اتنی پوترتا موجود ہے جو علی کی ذوالفقار کی ڈھال کو گٹھل ہونے نہیں دے گی۔ آج بھی ہم گجرات کی گلیوں میں دشمن علی کی دھجیاں اڑا کر علی کی دعائیں لیں گے، فاتح خیبر کی ادائیں لیں گے۔ ہم نے سمجھا کیا ہے، جس دیش میں، جس دل میں، جس دل میں رسول کا پیار ہو، جس دل میں
علی کا وقار ہو، جس دل میں حسنین کا قرار ہو، جس دل میں اہل بیت کے رابطے کی طاقت ہو، وہ سنیوں کا بچہ بچہ اپنی بیوی کو ہم بیوہ دیکھنا پسند کر سکتے ہیں، مگر فاطمہ کے چہرے پر دکھ کی ایک لکیر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری ماں ہے فاطمہ، ہماری دادی ہے فاطمہ، ہمیں رسول تک پہنچانے والی ہے فاطمہ۔ ارے پوری امت کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو کٹانے والی ہے فاطمہ۔ کیسے بھولو گے ان کے احسان کو، ان کے شوہر کو؟ بولا جائے وہ سیادت سے محروم ہے، وہ سرداری سے محروم ہے۔ یہ تمہیں اگر یہ بولنا تھا تو اس وقت کیوں نہیں بولے جب مفتی اعظم زندہ تھے؟ تم اس وقت کیوں نہیں بولے جب حجت الاسلام زندہ تھے؟ تم اس وقت کیوں نہیں بولے جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی زندہ تھے؟ ارے جب تیرے خاندان میں ولی مر گئے تب بول رہے ہو؟ تو یاد رکھو کہ چوچھے میں آج بھی ولی زندہ ہے، آج بھی گجرات میں ولی زندہ ہے۔ جب بڑے بڑے اڑ گئے ہیں تب بول رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے تو زبان گونگی تھی، میرا ہاتھ پیر چومتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے مدنی میاں کا ہاتھ پیر چومتے تھے۔ حضور محدث اعظم ہند کا مخدوم الملت محدث اعظم کہتے تھے۔ اب جب مفتی اعظم چلے گئے اور لے دے کر کے حضرت رحمانی میاں صاحب بچے تھے وہ بھی چلے گئے، جب سناٹا پایا تب ڈکیتی۔ تو سن، تیرے گھر کا سناٹا گجرات کا سناٹا نہیں ہے، یہاں وجیہ الدین کے بے شمار کتے ہیں جو تیری گردن پکڑ لیں گے۔ وفادار کتے ہیں، ہم ولیوں کے وفادار کتے ہیں۔ ارے ولی کا وفادار کتا وفادار کا پیر چومتا ہے، غدار کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ ٹنکاریا میں آنا، پرسوں ٹنکاریا میں ہم دیکھ لیں گے ٹنکاریا میں یہ کئی ٹن کے ہیں۔ یہ ٹن کا یا ٹن کا ریا ہے یا کس کا ریا ہے وہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ آپ آئیے گا سکون سے، شانتی سے، اپنے من میں نہ کرودھ رکھیے، نہ گھرنا، نہ عیرشیا، نہ پرتکریا۔ آؤ، غریب بن کے آؤ گے، کیمپ میں غریب نواز ملیں گے۔ بندہ بن کے آؤ گے، بندہ نواز ملیں گے۔ اکڑ کے آؤ گے تو 6 کروڑ برس کا سجدہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اکڑنے والوں کے سب کام آیا بابا، جھک کے آؤ۔ کل اور پرسوں کا جلسہ اپنے اتہاس، اپنے روپ، اپنے سروپ کے لیے ایک الگ تھلگ ادوتی بے مثال مجلس ہے، اور میں تو یہاں 28 تک نہیں چھوڑوں گا، اور ضرورت پڑ گئی تو سارے جلسے کینسل، صرف گجرات ہی میں جلسے ہوں گے۔ تم آؤ تو ہمیں 27 تاریخ کو آنا، کل پرسوں تو کمپلسری ہے، اس میں تو یہ پتہ لگے گا کہ کون اپنی قبر میں کتنا اجالا چاہتا ہے۔ تم اپنی اندھیری قبر میں کتنا اجالا چاہتے ہو کل پرسوں دیکھیں گے، اور آخرت میں اپنی مغفرت کا کتنا سہارا چاہتے ہو، یہ ہم کل پرسوں دیکھیں گے۔ اور تیری بازوؤں میں کتنی طاقت ہے یہ ہم 27 کو دیادرا میں دیکھیں گے۔
ہمیں روح کی طاقت کل پرسوں لے لینا اور دماغ کی طاقت آخر تک لینا. میں نے نہ یہ حد دوں گا نہ ایک حد میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے چاہا تو 2 حد میں ان کو چھوڑوں. 2 حد ان کی دونوں حد بتا دوں گا. یہاں والی بھی حد وہاں والی بھی حد. عجب گھر والوں کو چھیڑا ہے. فاطمہ کے خاندان سے ٹکرائیں گے. وہ تخت پر بیٹھ کر یزید تو ٹکرا نہیں سکا. یہ چندہ مانگ مانگ کے ٹکرائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ستہ دھاری ہو کے بیکاری کا شکار ہو گیا. وہ آپ کی گجراتی پر میری اردو قربان. اس لیے کہ اردو لے کے کیا کروں گا اگر اس میں جذبہ نہ ہو. آپ کی گجراتی میں بڑا جوش ہے, بڑا جذبہ ہے. تو کل پرسوں آپ کو کیمپ میں بھی مجھے سننا ہے, ایک انوکھے روپ میں دیکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو بقیہ جلسوں میں بھی اٹینڈ کرنا ہے. اگر بیچ میں کل پرسوں کے بعد کوئی مس ہو جائے آپ سے تو کوئی بات نہیں, لیکن 27 کو دھیان رکھنا. 27 از دا فائنل فار ہز فیوچر. پورے بھوش کا نرنائک یدھ ہوگا, دھرم یدھ ہوگا, پوتر یدھ ہوگا, نرنائک یدھ ہوگا. ہم ان کی طرح دب کر بولنے والوں میں نہیں ہیں, دبا کے بولنے والے. ہاں ہم کو برا کہو گے تو ہم صابر ہیں. ہم کو برا کہو گے ہم کو جواب نہیں دیں گے. وی ہیو نو ٹائم فار آور ریپلائی. میں اپنی صفائی کے لیے ٹائم نہیں رکھتا. میرے باپ کو بھی کہو گے تو ان کا مرید چاہے معاف کرے نہ کرے میں تو کر دوں گا. میرے ابا ہے, ابا کو برا بولا جانے دو, دادا کو برا بولا جانے دو, نانا کو بولا جانے دو, میں معاف کر دوں گا. لیکن ایک بات پکی سن لو کہ جب ہم تھانہ بھون ہے, ہمیں سعودی عربیہ کی کنگڈم کو رسول کی غداری کی بنیاد پر معاف نہیں کرتے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہمارا چندہ اور علی کو گالی, ہم سے پیسہ لو مدرسے کا اور اس میں علی کی سیادت پر حملہ, تو ہم اپنی جیب کی نوٹ کو علی کی دشمنوں کی جیب میں جانے نہیں دیں گے. کہ نوٹ کرو, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, پہچاننے کی ضرورت ہے. کل بھی کلمہ پڑھنے والوں نے اولاد علی کو ستایا تھا, آج بھی کلمہ پڑھنے والے اولاد علی کو ستا رہے ہیں. تو کل اولاد علی نے ان کو بھی ایک گھونٹ پانی نہیں دیا تھا, ہم بھی نہیں دیں گے. تم بھی مت دینا, اب دیکھ دیکھ کے دینا. گلی کا وفادار ہے کہ علی کا وفادار ہے, دیکھ دیکھ کے دینا. لامکان کا مطلب یہ ہے, نہیں مکان تک کی بات یوں کہی گئی ہے, بات مکمل ہو جائے کہ میرے رسول نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا, خدا کو دیکھا. اور خدا مکان و مکانیت سے پاک ہے, خدا مکان سے پاک ہے. وہ تو نراکار ہے, وہ تو اننت ہے, وہ تو اسیمت ہے, وہ تو وشو ویاپی ہے, وہ تو سنسار مے ہے, وہ تو کण کण میں ودیامان ہے, وہ تو ذرہ ذرہ میں جلوہ گر ہے. وہ اس کا روپ نہیں ہے, اس کی کوئی شکل نہیں, اس کا آکار نہیں ہے, وہ نراکار ہے. تو جو نراکار ہوتا ہے وہ اسیمت ہوتا ہے, اسیمت کی سیما نہیں. مکان سیمت ہے, خدا سیمت نہیں. تو سنو, مکان انگلی پر غور کرو. مکان, مکان کے لیے محدود, محدود مکان, محدود مکان, یہ محدود تو یہ مکان, لامحدود تو لامکان, لامحدود کے لیے لامکان. تو رسول پاک نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے ہم اسے مکان نہیں کہہ سکتے کیونکہ مکان ہے محدود. اور خدا آ جائے مکان میں تو خدا ہو جائے گا محدود, اور جو خدا کو کہے محدود, اسلام اسے کہے مردود. جسٹ لائک نمرود, مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود, اتنا بڑا مردود اللہ کو کہہ رہا ہے محدود. تو اللہ ہے لامحدود, لامکان, لامحدود لامکان. تو خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہا ہے. نو پلیس ہم نے اس لیے کہا کہ اللہ پلیس سے پاک ہے. He is a placeless. There is no any fixed place for Allah. He is not limited into any particular place. اللہ جو ہے کسی سیما میں سیمت نہیں ہے, تو اسیمت ہے, لامکان. تو لامکان میں اس کا جلوہ
تو رسول نے خدا کو کہاں دیکھا؟ خدا کی شان کو دیکھ کر ہم نے کہا لامکہ میں دیکھا، لامکہ میں دیکھا۔ تو اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکہ کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی میں مصطفیٰ بھی تو ہیں، سبحان اللہ، اسی لامکہ میں رسول بھی تو ہیں؟ تو جب تک رسول لامکہ میں تھے، خود رسول کیا تھے؟ اب اس کا جواب حضور شمس العلماء لیں گے۔ اور دارالعلوم دیوان شاہ میں تمہیں جواب بتاتا ہوں خدا کی طرف سے۔ اے رسول، میں نے تم کو سب سے پہلے مکان میں پیدا کیا، میں نے مکان میں پیدا کیا تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، آمینہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حلیمہ کی گود میں ڈالا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو طالب کی انگلی پکڑوائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، خدیجہ سے شادی کرائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بچپن میں گھٹنے کے بل چلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، غار ہرا میں آنسو بہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بکریوں کو اکٹھا کر کے شہر کے باہر جانے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بدر احد خیبر و خندق میں تلوار اٹھانے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اے رسول پانی پیو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول تم روٹی کھاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول تھوڑا سا رو دیا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول پیٹ پہ پتھر باندھ لو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول تھوڑا سا متفکر ہو جاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول تھوڑا شادی کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول تھوڑی شاپنگ کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول تھوڑا بزنس کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول تم بازار میں چلو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول تھوڑی ابو بکر سے دوستی بھی رکھو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو طالب کے بھتیجے بنو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، میں نے تم کو عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کا لال بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ہاشم کا پرپوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ تو اے مصطفیٰ، میں نے تم کو مکان میں اس لیے رکھا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، اور لامکان میں اس لیے بلایا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں، اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ سبحان اللہ، تو مکان میں اس لیے رسول ہیں کہ خدا نہیں ہے، اور لامکان میں اس لیے ہیں کہ جدا نہیں ہے۔ تو میرے خدا نے رسول پاک کو عروج عطا فرمایا، وہ مدینۃ العلم بن کر کے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور باب العلم علی کو بنایا۔ علم رسول کا جب تیرے پاس آئے گا تب تو عالم بنے گا، اور رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے تجھے رسول سے ایک بار، علی سے 2 بار ملنا ہوگا، رسول سے ایک بار، رسول سے ایک بار، علی سے 2 بار، کیونکہ علم مصطفیٰ کا حامل ہی عالم و مولوی کہلانے کا شرعی و فقہی استحقاق رکھتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم مصطفیٰ حاصل کرے، اور علم مصطفیٰ مدینۃ العلم ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب علم رسول لینے کے لیے شہر میں آنا ہوگا، اور شہر میں آنے کے لیے دروازے میں سے جانا ہوگا۔ تو شہر میں ایک بار جاؤ گے مگر دروازے پہ 2 بار ملاقات ہوگی، ایک جاتے ہوئے ایک آتے ہوئے۔ اے رسول، آپ نے علی کو دروازہ کیوں بنایا؟ کہا تاکہ علم دین کا سارا اختیار علی کی مٹھی میں رہے، جسے آنے دے وہی عالم بنے، جسے جانے دے وہی عالم بنے۔ اسی لیے خدا نے ان سے توفیق چھین لی اور علی سے یہ لڑ گئے تاکہ جاہل عوام بھی جان جائے یہ عالم نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ پگڑی باندھے مگر عالم نہیں ہے، یہ جبہ پہنے مگر عالم نہیں ہے، لمبی داڑھی ہے مگر عالم نہیں ہے، مدرسے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے مگر عالم نہیں ہے، رسید لیا ہے مگر عالم نہیں ہے، دارالعلوم چلاتا ہے مگر عالم نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے جو باب العلم کی توہین کرتا ہو، جو علی سے ٹکراتا ہو، جو علی سے پنجہ لڑانے کی کوشش کرتا ہو، جو علی کی سیادت سے انکار کرتا
کرتا ہو، خدا کی قسم سیادت حسن ہو یا سیادت حسین ہو، یہ علی کی ابنیت کا شاہکار ہے کہ آج حسنی سید چمک رہا ہے، حسینی سید چمک رہا ہے، علی کے چمکانے سے چمک رہا ہے۔ تم کیا جانو علی کیا ہے؟ علی یہ مرتضی پر مصطفیٰ کی نگاہ ہے، علی یہ مرتضی مظہر قوت پروردگار ہے۔ تم کیا سمجھو مولا علی کو؟ مولا علی ارے اس قلعے کو، اس دروازے کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں جو پوری جماعت سے ہلا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ طاقت علی کی اپنی نہیں تھی، مصطفیٰ کے انتخاب کی طاقت ہے، مصطفیٰ کے کرم کی طاقت ہے، مصطفیٰ کی حمایت کا۔ تو پشت علی پر فیض نبی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پشت علی پر فیض نبی ہے۔ وجود علی کو رسول نے اپنے گھر سے جوڑا، اولاد علی کو رسول نے اپنی اولاد بنایا، زوجہ علی کو اپنی نسل کے جاری کا ذریعہ بنایا۔ مصطفیٰ بناتے جا رہے ہیں، علی کو سنوارتے جا رہے ہیں، علی کو نکھارتے جا رہے ہیں، اور یہ بولتا ہے علی کی سیادت مشکوک۔ ارے سن، یہ علی کی اولاد ہی ہے جس نے گجرات میں تجھ کو نماز پڑھنے کا موقع دے دیا، تجھے اذان دینے کا موقع دے دیا، ورنہ تو اجتماع کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اگر علی کی اولاد گجرات میں نہ آئی ہوتی، علی مرتضیٰ کا خاندان اگر گجرات میں نہ آیا ہوتا تو نہ مسجد ہوتی، نہ مسلمان ہوتے، نہ اہل سنت ہوتے، نہ جناب کا اجتماع ہوتا۔ سبحان اللہ تو روٹی کھاؤ مولا علی کی اور گیت گاؤ اس سڑک اور گلی کی، ویسا بولو جیسا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کہا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، پورا گجرات کا سنیوں کا بچہ فاطمہ کے دونوں پھول پہ قربان، اہل بیت رسول پہ قربان، آل رسول پر قربان۔ سبحان اللہ باقی انشاءاللہ تعالی کل پرسوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔